بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ حسب سابق بہت سے احباب کے اکاؤنٹ میں تنخواہ کی منتقلی کا میسج یقیناً طمانینت کا باعث ہوگا، انہیں خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن لاک ڈاؤن کے سبب بہت سارے کارخانے اور وہ ادارے بند ہیں جہاں سے بہت سے لوگوں کو تنخواہ منتقل ہونی تھی۔ وہ کس قدر پریشان ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے، اس احساس کو اپنے اندر اجاگر کیجیے۔ احساس پروگرام صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، اگر ہم سب اس میں شیئر کریں تو یقیناً ان کی مدد ہو سکتی ہے، اور رمضان شریف میں جو بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں اس میں کس قدر اضافہ ہوگا، اور اللہ عز و جل یقیناً ہماری توفیقات میں اضافہ کرے گا۔ ناظرین، آج رمضان ذیشان میں تلاوت کلام پاک اور حمد و نعت کے بعد عشرہ مغفرت پر گفتگو ہوگی۔ پہلے حصے میں ہمارے مہمان ہر دل عزیز صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ کی محبت۔ ان کے ساتھ نوجوان خوش الحان ثناخواں حافظ محمد اسامہ قادری ہمارے اسٹوڈیو میں موجود۔ اسامہ، ہم آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 11واں روزہ ہمیں عشرہ مغفرت کی نوید سنا رہا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں عشرہ مغفرت جیسے اہم موضوع پر نوجوان مذہبی مفکر علامہ شفیق اللہ بدری اور ممتاز عالم دین و خطیب علامہ عبد الوحید ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے صاحبزادہ محمد لبیب ربانی سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ محمد سعید نقشبندی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما
ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. رہوں نہ یاد سے غافل میں ایک پل کے لیے، رہوں نہ یاد سے غافل میں ایک پل کے لیے، ہمیشہ حمد کہوں رب لم یزل کے لیے. حمد باری تعالیٰ کے لیے. حافظ محمد اسامہ قادری. جی اسامہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد
خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ معروف نعت گو شاعر ابو الحسن خاور کا یہ شعر دیکھیے گا کہ صاحب شق قمر جس پا عنایت کر دیں، صاحب شق قمر جس پا عنایت کر دیں، وہ اگر آئینہ جوڑے تو نشاں تک نہ رہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اجر عظیم کو اپنا مقدر بنانے کی سعادت حافظ محمد اسامہ قادری کو حاصل ہوا چاہتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں اسامہ قادری نعت رسول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پلج تن کے وسیلے سے مانگا پلج تن کے وسیلے سے مانگا پلج تن کے وسیلے سے مانگا، ہو مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، آقا سے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔
اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، آقا پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، آقا پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو۔ ارے جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب سید نقشبندی عزیزم حافظ اسامہ، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، پہلا حصہ پائے تکمیل تک پہنچا، انشاءاللہ دوسرے حصے میں نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل، بولی دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान ज़ीशान में गुफ्तगू के मरहले के साथ हाजिर खिदमत हैं हमारे मौजूद मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद नौजवान मजहबी मुफक्किर अल्लामा शफ़ीक़ुल्लाह बदरी। आपको खुशामदीद कहते हैं, आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। इसी तरह मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा अब्दुल वहीद रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते साहबजादा मोहम्मद लबीब रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं। रब्बानी साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपको वेलकम कहते हैं। अल्लामा साहब, मग़फ़िरत का ज़िक्र कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर आया। इसके अलावा भी मग़फ़िरत जो है वो ज़ाहिरी बात है दुनिया में बहुत ज़रूरी है, हर इंसान चाहता है कि उसकी मग़फ़िरत हो। तो इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ए ईमान वालो अल्लाह से तौबा करो
اور توبہ ایسی کہ جو توبۃ النصوح ہو. اب یہاں پر 2 دفعہ توبہ کا ذکر آیا ہے. یہ کمال بات ہے کہ ایک ہی آیت مبارکہ میں، اور کلام عام انسانوں کو یا صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، بالخصوص ایمان والوں کو ہے. یہ پورے قرآن کا حسن ہے، جمال ہے کہ 200 کے قریب یا کم و بیش قرآن مجید میں ایسی آیات بینات موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کلام کیا. یعنی یہ ایک خاص کلام ہے اور خاص طبقہ ایمان والوں سے ہے. اور مسلمان اور مومن کا فرق ایک جملے میں سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتا ہے، اس کو ایمان والا کہا جاتا ہے. تو جب مسلمان اور ایمان میں فرق ہو گیا، مومن میں اور مسلمان میں فرق ہو گیا، تو اس کلام کی امپورٹنس کے اندر بھی فرق آ گیا. وہ فرق کیا ہے؟ وہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو میری بارگاہ میں. اور کون سی توبہ؟ توبۃ النصوحا. مولا توبۃ النصوحا کریں اور توبہ کریں، اس میں کوئی فرق ہے؟ ہاں دوستان ذی وقار، فرق یہ بیان فرمایا. ایک تو توبہ ہے، یعنی انسان کہتا ہے مولا میری توبہ، میں نے یہ گناہ کیا، میں اس پر پشیمان ہوں، نادم ہوں، مولا تو مجھے بخش دے، معاف فرما دے. لیکن توبۃ النصوحا کا جو حکم دیا، توبۃ النصوحا یہ ہے کہ ایسی توبہ جس کے بعد انسان گناہ کی طرف دیکھے بھی نہ، سوچے بھی نہ، بڑھے بھی نہ. یہ توبۃ النصوح ہے جس کے لیے ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضا فرمایا ہے. اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرور کون و مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام الاخر التائب من الذنب کما ولدت امہ. فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا. فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور تیسری خوبصورت حدیث مبارکہ بالخصوص ان کے لیے جو کوئی توبہ کر لیتا ہے، اس توبہ کرنے والے کو تانا دیتے ہیں. یعنی وہ سوسائٹی جو یہ کہتی ہے کل تک تو ہمارے ساتھ یہ گناہ کر رہا تھا یا یہ کام کیا کرتا تھا، آج تو اس کو گناہ قرار دیتا ہے، کل تک تو یہ جائز تھا، آج تو کیسے یہ کہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص کسی دوسرے مسلمان کو اگر تانا دے اس بات کے اوپر جس کے لیے وہ توبہ کر چکا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ شخص خود اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب پورا ماہ سیام ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، تو پھر عشرہ مغفرت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے مکس نیوز چینل کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت رمضان ذیشان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا موقع دیا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مکس نیوز چینل اور ان کی پوری ٹیم کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. جناب راجہ کوثر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا. اس سوال کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے چند منٹ کے لیے چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان کو اس کا جواب صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے. پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ رمضان کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. رمضان کیا ہے؟ میرے آقا کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا مہینہ مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. آگے اس کا معنی ہے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے جلا دینا. کسے جلانا؟ ہمارے گناہوں کو جلانا. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت کو ایک سال کے اندر 12 مہینے عطا کیے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. باقی کے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عطا کیے. اب انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے. جانے انجانے میں انسان سے جتنے ان 11 مہینوں میں گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے.
جلانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے قابل قدر دوستوں، نوجوان ساتھیوں جو ہمیں سن رہے ہیں مکس نیوز چینل کے ذریعے، ان تمام دوستوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنیے اور اس پر عمل کیجئے۔ ان گناہوں کو جلانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ عشرہ نجات۔ آپ کے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ پہلا عشرہ ہے عشرہ مغفرت، اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنی ہیں عشرہ رحمت میں۔ دوسرا ہے عشرہ مغفرت۔ جو سوال ہے کہ عشرہ مغفرت کیا ہے؟ عشرہ مغفرت ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، جو ان 11 مہینوں میں ہم نے گناہ کیے جانے انجانے میں، ان گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ سے بخشش کی دعا کرنا۔ اور تیسرا ہے عشرہ نجات۔ اس لیے میں تمام سننے والے ناظرین سے یہ التماس کروں گا کہ عشرہ مغفرت میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے آقا کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور ایک بہتر، اگر میں یوں کہوں کہ بہتر سے بہترین وظیفہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں رمضان المبارک کے مہینے میں زبان کا ورد بنا لیں اور رمضان کے بعد بھی اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں، تو میرا یہ ایمان ہے کہ آقا کا فرمان ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خاص کرم بھی کرے گا، رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ اور وہ خاص وظیفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی تعالی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی تعالی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ علامہ صاحب، مغفرت، عشرہ مغفرت، بظاہر ایسا احساس ہوتا ہے کہ صرف اسی ہفتے میں شاید ہم نے استغفار کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے معمول کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کیا ایسا طریقہ کہ جس میں پورا سال آدمی کا ضمیر اسے یہ احساس دلائے کہ اس نے کہیں دانستہ یا نادانستہ غلطی کی ہے اور اسے اللہ کی طرف جانا بھی ہے تو اسے توبہ استغفار کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ماشاءاللہ سعیدی صاحب، یہ بہت خوبصورت سوال بھی ہے، اور رمضان ذیشان ٹرانسمیشن جو مکس ٹی وی کی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے آپ کو، اور یہ جاری و ساری تا قیامت رہے۔ اور یہ سوال بڑا خوبصورت ہے کہ ہم صرف ان 10 دنوں کے لیے یا ان 30 دنوں کے لیے اللہ سے مغفرت کریں، یا ہمارا تعلق اسی تک محدود ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر 50 سال تک بے ریا عبادت کرتے رہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہم نے بے حساب بخش دیا، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے بخش دیا۔ انہیں عرض کی بارے الہ، میں نے 50 سال تیری بے ریا عبادت کی ہے، تو نے اپنے رحم سے، اپنے فضل سے مجھے بخش دیا، میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتے کو، فرشتے نے ایک رگ جسم کی دبا دی۔ ساری رات تکلیف میرے، صبح ہوئی، ایک فرشتہ آیا، پوچھا کیا حال ہے، کیسی کیا طبیعت ہے؟ کہا ساری رات درد میں رہا ہوں، تکلیف میں رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرما لی کہ میری دی گئی تکلیف کے اوپر توبہ، اللہ اکبر، میری دی گئی تکلیف کے اوپر اعتراض، اللہ اکبر، اسی بات کے اوپر گرفت ہوگی۔ فرمایا کہ تمام 50 سال کی جو بے ریا عبادت تھی وہ غارت ہوگی، برباد ہوگی، نامقبول ہوگی، مردود ہوگی۔ اللہ اکبر، جب یہ بات سنی، پیغام سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ ریز ہو گئے، کہا مولا تو ہی تو ہے، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سارا سال، ہر لمحہ استغفار کرنا چاہیے۔ حضور نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ثابت ہے، سرکار علیہ السلام 70 مرتبہ روزانہ استغفار فرماتے تھے، 100 مرتبہ استغفار فرمانے کی احادیث مبارکہ، 313 مرتبہ استغفار فرمانے کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی جو معصوم عن الخطا ہیں، جو خطا جن سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی، وہ استغفار فرما رہے ہیں۔ اب اس استغفار میں اور ہماری استغفار میں فرق یہ ہے کہ وہ بلندی درجات کا استغفار ہے۔ نبیوں کی یا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی استغفار وہ بلندی درجات ہوتی ہے، اور ہم گناہ گار امتیوں کی استغفار ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اور اس میں بڑا کمال واقعہ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دینے کا حکم جاری فرما دے گا۔ اب وہ جہنم میں تو لے جایا جا رہا ہوگا، تو اس بندے کی آنکھ کی پلکوں کی ایک بال اللہ سے مخاطب ہو جائے گا،
وہ اللہ سے عرض کرے گا باری الہ تیرے محبوب نے تو فرمایا کہ خوف خداوندی، ذکر خداوندی، محبت خداوندی اور خشیت خداوندی کی وجہ سے اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے بہہ جائے اور چہرے کے اوپر رخسار پر گر جائے اور اس کی اللہ اکبر اس کی گرمائش چہرہ محسوس کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جبریل امی اعلان کر دو آج میں نے اپنے بندے کو اس ایک بال اور اس ایک آنسو کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے، اور یہ ندا بلند ہو جائے گی۔ صاحبزادہ صاحب، گناہوں کے معاملات یا موجودہ صورتحال میں ہم برائی کو برائی محسوس نہیں کر رہے، بغض، کینہ، عداوت، حسد، غیبت، ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آخر ان سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اور لوگوں کو کس طرح راغب کیا جائے کہ وہ استغفار کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد بھلائی کے راستے کی طرف واپس لوٹ آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے ذہن کو، فکر کو، سوچ کو، خیالات کو چند لمحوں کے لیے ان گناہوں کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں وبا کہ جیسے آج کل کرونا وائرس پھیل رہا ہے اس طرح پھیل چکے ہیں، بے شک ایسے ہی، جس سے پورا ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ اور وہ چند ایک یہ ہیں: چوری، لوٹ مار، سودی کاروبار، لین دین کا بھرمار، شراب و نوشی، زنا کاری۔ بے شک ایسے آپ دیکھیں ان گناہوں کا اثرات سے ہر شخص حیران و پریشان تو ہے، مگر چرند و پرند اور حیوان بے چین و بے قرار ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اے انسان اس دھرتی کے خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فتنہ، فساد اور مصائب اور علام رونما ہوں گے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہیں پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ جب تم لوگ کھلم کھلا بدکاریاں کرنے لگو گے تو تم میں کئی بیماریاں پیدا ہونے لگیں گی۔ اب آپ پوری دنیا کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کر رکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ مسلمز اور نان مسلمز، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور انتہائی افسوسناک دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمز ہیں چاہے نان مسلمز ہیں، ہم بدکاریوں میں اتنا بڑھ چکے ہیں کہ میرے آقا کا یہ فرمان مکمل ہو رہا ہے کہ انسان کھلم کھلا بدکاریاں کرنے لگے گا تو ہمارے میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے یقیناً کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو تو تم پر قحط سالی آ جائے گی، یقیناً ایسا ہی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر جب تم زکوٰۃ کو روک لو تو تم سے بارش روک دی جائے گی، اگر تم زکوٰۃ کو روک لو تو تم سے بارش روک دی جائے گی، اگر جانور نہ ہوتے تو تم پر ایک قطرہ بھی بارش نہ برستی۔ اللہ اکبر۔ اگر جانور نہ ہوتے تو تم پر ایک قطرہ بھی بارش نہ برستی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اب ذرا اپنا انصاف ہم خود کریں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے 15 صدی پہلے ارشاد فرما دیا کہ اپنے گناہوں سے ہم دیکھیں، اپنا احتساب خود کریں کہ ہم میں ایسے آج کل ایسے کون سے گناہ نہیں ہیں کہ جس میں ہم لوگ مبتلا نہیں ہیں۔ ہم سب مہنگائی پر، قحط سالی پر، بے چینی پر، بد امنی پر، خانہ جنگی پر، دہشت گردی پر، کرونا تو روتے ہیں مگر ان اسباب پر غور نہیں کرتے، ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے رب کو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لیں۔ اگر آپ ایڈز جیسی بیماریوں سے، کینسر سے، دیگر موذی مرض سے، مہنگائی سے، رزق کی تنگی سے، دہشت گردی سے اور مخلوق خدا اور ملائکہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے محبوب کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو خدارہ گناہوں سے اجتناب کریں، اور گناہوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت سے وابستگی کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم، جیسے میں نے پہلے وظیفہ بتایا، اسی وظیفے کو ہم اپنی زبان کا ورد بنائے رکھیں تو انشاءاللہ اللہ ہم پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ ہر
मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिप्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिप्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। अल्लामा इकबाल का खूबसूरत शेर कि हम तो माइल ब करम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल ब करम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लामा साहब, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तो मग़फ़िरत पर माइल है। हमा वक्त चाहता है कि कोई इंसान मुझसे मग़फ़िरत तलब करे और उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, तो हमें क्या जतन करने चाहिए? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से नाउमीद मत हो। और ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा के मजमे में सवाल किया कि ए सहाबा, ये बताओ कि एक दरिया हो और उसके अंदर एक दरख्त हो, उसकी मुख्तलिफ टहनियाँ हों, उस टहनियों में एक अबाबील बैठा हो और उसकी चोंच के अंदर एक रेत का जर्रा हो, और अगर वो रेत का जर्रा उसकी चोंच से गिर जाए, क्या उस दरिया या समंदर को कोई फर्क पड़ेगा? साहबा कराम ने कहा नहीं या रसूलल्लाह, उस एक जर्रे से क्या फर्क पड़ेगा उस पानी के, इतने पानी को। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तरह ये समंदर दरिया अल्लाह की रहमत है, और इसके अंदर जो अबाबील है वो तुम हो, और उसकी चोंच में जो जर्रा है रेत का वो तुम्हारी पूरी जिंदगी के गुनाह है। और अगर तुम तौबा कर लेते हो, जब तुम कहते हो अल्लाह मैं तेरे दरबार में माफी का ख्वासगार हूँ, माफी का तलबगार हूँ, और फिर जब तुम तौबा करते हो, वो जर्रा पूरी जिंदगी के तुम्हारे गुनाह, चाहे समंदर की झाग के बराबर हो, चाहे अल्लाह की अर्श तक तुम्हारे गुनाह पहुंच चुके हो, वो तमाम के तमाम इस तरह अल्लाह की रहमत के समंदर में गिर जाते हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तान, यहाँ देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक और वाक़या बनी इसराइल का खुद बयान फरमाया। उन्होंने फरमाया कि एक शख्स जिसने 99 कत्ल किए और फिर तौबा के लिए चल दिया, और एक शख्स से मिला, उसने जब ये सुना कि 99 कत्ल करके तू तौबा करना चाहता है, तो ये शर्म नहीं आती? अब ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कितनी मकबूल है, उसको भी मुलाहिजा फरमाए। और उसको जब ये कहा कि जी तेरी क्या तौबा, 99 कत्ल के बाद कौन सी तौबा, तो उसको गुस्सा आया, उसने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर आगे चला, एक अल्लाह वाले से मिला, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। तो अल्लाह वाले से मिला, वो अल्लाह के राज जानते होते हैं। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया ना कि गोश्त का टुकड़ा चाहिए, तो वो आप चले और गोश्त भी जिस्म का, इंसानी जिस्म का, और फिर सबसे पूछा, किसी ने ना दिया, एक अल्लाह वाले को बताया कि अल्लाह ने गोश्त मांगा है और जिस्म का, उसने हर जगह के जिस्म के हर उस से गोश्त काट काट कर देने लगा। कहता गया कि न जाने इस हिस्से का गोश्त मांगा, न जाने इस हिस्से का गोश्त मांगा। वो जो अल्लाह के हो जाते हैं और जिनके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आ जाता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो अल्लाह के वली होते हैं। जब एक वली से मिला तो उन्होंने फरमाया कि तेरी तौबा जरूर कबूल है, वो तो मग़फ़िरत के दरवाजे हमा वक्त तादमे आखिर खोले बैठा है, और उसकी रहमत से नाउमीद ना हो। फिर जब वो तौबा करता है, और फिर वो नसीहत भी फरमाते हैं, एक बड़ी अहम बात जो आज की नौजवान तबके को ये मैसेज है। तो क्या शेख सादी अलैहि फरमाते हैं, सोबत सवाले तुरा सवाले कुनत, सोबत तौले तुरा तौले कुनत, नेक की सोबत नेक कर देती है, बद की सोबत बद कर देती है। द मैन इज नोन फ्रॉम द कंपनी ही कीप्स, इंसान पहचाना जानता है अपनी
اپنی صحبت سے. اب اس اللہ والے نے کیا پیغام دیا توبہ کروانے کے بعد؟ اس نے کہا یہ بستی چھوڑ دے گناہ گاروں کی، جا وہاں پہاڑ کے اوپر اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے عابد زاہد، ان کی صحبت میں چلا جا. اب وہ جب چل کے جا رہا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت والے اور جہنم والے فرشتے آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے. فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا جس طرف کا سفر زیادہ طے کر چکا ہو وہاں لے جانا. حقیقتاً تو ابھی نیکی کی طرف، نیک لوگوں کی طرف کا سفر کم تھا، لیکن توبہ کی برکت یہ ہے اور اس بار الہ کی مغفرت کا عالم یہ ہے، رحمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا زمین سمٹ جا، اور زمین سمٹ گئی اور وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحبزادہ محمد لبیب ربانی، میں نے آپ کے دادا جان ممتاز خطیب و عالم حضرت علامہ عبد الوحید ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، اور ان کا عکس آپ کے اندر بہت نمایاں ہے. آپ فرمائیے کہ گناہوں کے کیا نقصانات ہیں؟ گناہوں کے نقصانات جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیے ہیں کہ آج کے معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بالکل دور ہو چکے ہیں. جیسے میرے آقا کے فرمان کے مطابق، جیسے میں نے چند پہلے جملوں میں عرض کیا کہ جب تم لوگ کھلم کھلا بدکاریاں کرنے لگو گے کہ تم میں بیماریاں پھیل جائیں گی. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. اسی طرح اب ذرا انصاف سے آپ خود بتائیے کہ یہ حدیث آقا نے آج سے 15 صدی پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ اپنے دل میں آپ اب سب ناظرین اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ان گناہوں میں سے کون سے ایسے ہیں جن میں ہم لوگ مبتلا نہیں ہیں. یقیناً کون سے ایسے جرائم ہیں کہ جس میں ہماری سوسائٹی گرفتار نہیں. پھر بھی ہم سب مہنگائی کو، قحط سالی کو، بے چینی کو، بد امنی کو، خانہ جنگی کو، دہشت گردی کو ہر وقت رونا روکتے ہیں. محسن انسانیت کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں آپ سب سے دوبارہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ سننے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، خدا را ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے اللہ کے محبوب کو راضی کر لیں، تمام صحابہ کرام کو راضی کر لیں، اہل بیت کے ایک ایک افراد کو راضی کر لیں. اور ان کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی مانگیں، ان گناہوں کی توبہ کریں. ارشاد باری تعالی میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جیسے علامہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ، میں ان کی بات سے متفق کرتا ہوں. اسی بات کو ذرا تفصیلاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ڈھیر لگ جائیں، تو تم سچے دل سے، شرط یہی ہے کہ سچے دل سے، پاک سے دل سے، صاف دل سے، دیکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل کا ارادہ انسان خود جانتا ہے یا رب جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے توبہ کریں گے، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اور بار 3 مرتبہ یہ الفاظ کہہ دے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تو میرے آقا کا فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے ارادے کو دیکھ کر کہ اگر اس انسان نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، رمضان المبارک میں کس انداز سے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کی جا سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان حضور کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء رسول پیغمبروں کی طرف بھی جایا جائے گا، وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ. اور عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے گناہوں کے اندر پسینے کی وجہ سے ڈوب رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پاؤں تک، کوئی ناف تک، کوئی سر تک، اور کوئی سراپا اس گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جہنم کو لے کر آیا جائے گا اور جہنم کو کھینچا جائے گا. اب جہنم 50,000 سال کے فاصلے پر ہوگی. اس کی آواز سے، اس کی تپش سے، اس کی چیخ و پکار سے لوگوں کے دل کانپ اٹھیں گے، لرزہ طاری ہو جائے گا لوگوں کے اوپر. اور اس لمحے جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی رسول پیغمبر کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی اور کے پاس جاؤ. فقط میرے محبوب علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ لوگوں آج کے دن بخشش کروانے والا میں محمد رسول اللہ. حضور
हुजूर रहमतुल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाले नबी की शान अज़मत और रिफ़त और मकाम दिखाया जाएगा उस दिन कि वो मुसब्बिब कायनात वो हुजूर की बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अल्लाह फरमाता है कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरिफ़ फ़ख़लक़ नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा अपने आप को अय्यां करूं, मैंने नूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमा दी। और हुजूर को ना बना पैदा फरमाता रब तो अपनी रबूबियत को जाहिर ना फरमाता। उस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस बारगाह पे कस पनाह में जिब्रील अमीन हाजिर होंगे, एक पानी का प्याला लाएंगे, या रसूल अल्लाह ये पानी का प्याला है, हुजूर इसकी चंद बूंदें इस जहन्नुम की तरफ डाल दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके अंदर अपना दस्ते मुबारक डालेंगे और प्याले से पानी की बूंदें निकालकर जहन्नुम की तरफ छिड़क देंगे। ये पानी की चंद बूंदें इतना असर करेंगी कि वो होलनाक जहन्नुम जो पलट रही होगी और जिसके अंदर तमाम लोगों को खा जाने का, और वो जो हल मिन मजीद कहती है कुरान में अल्लाह जिसके बारे में फरमाता है, तो वो थम जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछेंगे नबी रहमत ए जिब्रील ये क्या था कि जिससे ये रुक गई, यहाँ रोना गिरिया तौबा इस्तगफार इस किसी चीज से यह रुक नहीं रही थी, ये क्या है? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में जिब्रील में अर्ज करेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये आपकी उम्मत के गुनहगार लोगों की आंखों से निकले हुए आंसू हैं जो उन्होंने अल्लाह की याद में, अल्लाह के खौफ में, अल्लाह की खशियत में, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को राजी करने के लिए बहाए हैं। ये वो आंसू हैं जिनके जरिए ये आग थम गई है कि मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। ये तौबा का दरवाजा और हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत मुबारक कि सरकार सारी सारी रात क़याम फरमाते, यहाँ तक के कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन में वरम पड़ जाया करते। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती या रसूलल्लाह इतनी रियाजत, इतनी इबादत, और यहाँ तक के अल्लाह अकबर कायनात में फ़कत ज़ात मुस्तफ़ा अलैहि सलाम महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, कि महबूब सारी सारी रात ना क्या फरमाया करें, कमली ओढ़ने वाले, चादर ओढ़ने वाले मेरे महबूब निस्फ हिस्सा रात का इराम फरमा लिया करें, निस्फ हिस्सा इबादत फरमा लिया करें। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को राजी करने के लिए सारी रात क्या फरमाते। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सवाल पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आयशा क्या मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा और शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से हमें आज पैगाम मिलता है कि नौजवान नस्ल आज अपनी रातों को मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर चीज़ों में न अपना वक्त ज़ाया करे, बल्कि कुरान की तिलावत से, साहिब कुरान की सुन्नत पर, साहिब कुरान पर दुरूद पाक की कसरत करके अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे, ताकि ये रहमत का अशरा, मग़फ़िरत का अशरा और ये वबा जो कोरोना आई हुई है ये अल्लाह की रहमत से टल जाएगी। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर साहब, मक्स न्यूज़ के नाज़रीन जो इस वक्त रमज़ान ज़ीशान देख रहे हैं उनके लिए मग़फ़िरत के हवाले से कोई ख़ुसूसी पैगाम? इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं पूरी दुनिया इंसानियत को, बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा को ये एक छोटा सा वजीफ़ा बता देना चाहता हूँ कि जिसके अमल करने से मेरा ये अक़ीदा है, मेरे आका का फ़रमान है, क्योंकि मेरे आका का फ़रमान बरहक होता है और हम सब का ये ईमान है। इसलिए मैं एक छोटा सा वजीफ़ा बता देता हूँ। आप इस वजीफ़े को चाहे रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में पढ़ें, चाहे दूसरे अशरे में पढ़ें, चाहे तीसरे अशरे में पढ़ें, चाहे रमज़ान के बाद भी पढ़ें, तो अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें, बरकतें हम उस बंदे पर नाजिल होती हैं। देखिए रमज़ानुल मुबारक का असल जो मामूलात हैं वो हैं 4 चीज़ों पर। अव्वल कलमा, दूसरा इस्तग़फ़ार, तीसरा जन्नत की तलब, चौथा जहन्नुम से छुटकारा। सुभान अल्लाह। इन चारों को मैंने एक छोटे से वजीफ़े में जो आका के फ़रमान के मुताबिक है वो मैं आप सब से शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफ़े को आप अपनी ज़ुबान का विर्द बनाएं और देखें फिर इस अल्लाह तबारक व तआला के करम से इस वजीफ़े से आपके ऊपर कितनी ख़ास रहमतें नाजिल होंगी। और वो वजीफ़ा ये है, जैसे है अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा है अस्तग़फिरुल्लाह, जैसे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी तआला मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह। तीसरा है जन्नत की तलब, अस्अलुकल जन्नता। चौथा है जहन्नुम से छुटकारा, व अऊज़ु बिका मिनन नार। आप इन अल्फाजों को अपनी ज़ुबान का विर्द बना लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाएगा। और रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हमारे जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह हैं तमाम को अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े तमाम को ख़त्म फरमा देगा और हमारा ये बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। मैं फिर दोहरा देता हूँ अल्फाज ताकि आप सब नोट कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी तआला मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लामा शफीकुल्लाह बदरी साहब, आप सदर बज़्म बदरिया मुल्तान, चेयरमैन मुत्तहदा मीलाद कौंसिल और नायब नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत मुल्तान भी हैं। आप पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। आप बहुत खूबसूरत खिताबत भी फरमाते हैं। तो हमारे मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए आज अशर मग़फ़रत के हवाले से कोई खुसूसी पैगाम। माशाअल्लाह, ये रमज़ान ज़ीशान ट्रांसमिशन मक्स न्यूज़ की जारी सारी है और दिल चाहता है ताकि हम आज ये इसी तरह जारी सारी रहे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि अगर तुम्हें रमज़ान अल मुबारक की हकीकत का इल्म हो जाए तो तुम चाहो अल्लाह से दुआ करो कि सारा साल ही रमज़ान रहे। तो बिलखुसूस इस रमज़ान अल मुबारक में दरूद पाक का ज़िक्र और विर्द बनाएं, क्योंकि इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि इकबाल क्या वजीफ़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से तुम्हारे लिए सलाम आते हैं, वक्त के कुतुब अब्दाल कजूमों को हुजूर का दीदार होता है और हुजूर सलाम भेजते हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि इकबाल ने 1 करोड़ मरतबा दरूद खिज़री सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वसल्लम हुजूर की ज़ात पर पढ़ा है और ये इसी के सदके हकीमुल उम्मत का मकाम पाया। और हुजूर अलैहिस्सलाम के इस दरूद पाक की बरकत ये है कि हुजूर फरमाते हैं जो 1 मरतबा मेरी ज़ात पर दरूद पढ़े उस पे 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 बलाएं दूर हो जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो अगर आप इसी को अपना वजीफ़ा बनाए दरूद पाक को, तो यकीन जानिए बलाएं भी दूर हो जाएंगी, आफात भी दूर हो जाएंगी, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, ये कोरोना भी दूर हो जाएगा, ये रिस्क की फरावानी भी शुरू हो जाएगी, अमन व अमान भी आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक। आमीन आमीन। अल्लामा शफीकुल्लाह बदरी साहब, अज़ीम साहबज़ादा मोहम्मद लबीब रब्बानी, आपका शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मेहमानों से इजाज़त लेते हुए मैं अपना नातिया कलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि फ़िक्र को या सैयदी हो ज़िक्र की दौलत नसीब, फ़िक्र को या सैयदी हो ज़िक्र की दौलत नसीब, हज़रत हसन की निस्बत से हो शोहरत नसीब, और अपने घर से आपके दर तक वजीफ़ा हो दुरूद, अपने घर से आपके दर तक वजीफ़ा हो दुरूद, एक लम्हा भी ना हो पाए मुझे फुर्सत नसीब, और मैं सुनहरी जालियों के सामने नातें पढ़ूँ, मैं सुनहरी जालियों के सामने नातें पढ़ूँ, या रसूल अल्लाह कीजिए मुझको वो साथ नसीब, और फूल खुशबू और सबा में आपका अक्से जमाल, फूल खुशबू और सबा में आपका अक्से जमाल, और कलियों को तबस्सुम की हुई नुज़हत नसीब। मक्ता देखिएगा, एक मिसरा नात का मकबूल हो जाए अगर, एक मिसरा नात का मकबूल हो जाए अगर, मैं ये समझूंगा हुई दुनिया की हर राहत नसीब, मैं ये समझूंगा हुई दुनिया की हर राहत नसीब। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान